اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 11ویں جماعت کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 1، جس کے 4 اشعار کی تشریح ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں پیش کر چکے ہیں، اور آج اس ویڈیو میں ہم اس غزل کے بقیہ 5 اشعار کی تشریح شامل کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 1، جماعت ہے فرسٹ ایئر یعنی 11ویں جماعت۔ نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ، المعروف مرزا نوشہ اسد اللہ خان غالب، بہت مشہور شخصیت، اور ان کی شاعری آفاقی شاعری تسلیم کی جاتی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کا 5واں شعر ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لال و زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ تو اس غزل کا یہ 5واں شعر میں نے جو پڑھا ہے، کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لال و زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں۔ عزیز ساتھیوں، یہ جو شعر نمبر 5، شعر نمبر 6 اور شعر نمبر 7، یہ 3 اشعار تسلسل کے ساتھ ایک ہی موضوع کو پیش کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 6 ہے، رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رتبے میں مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں۔ اور 7واں شعر ہے، کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے، کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں۔ تو اب اس میں دیکھیے کہ یہ تینوں اشعار ایک ہی موضوع پر مشتمل ہیں۔ تو جس غزل میں 2 یا 3 اشعار تسلسل کے ساتھ ایک ہی موضوع کو پیش کریں، اس غزل کو قطع بند غزل کہا جاتا ہے۔ قطع بند، قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو، اور چونکہ یہ 2 اشعار یا 3 اشعار غزل میں دوسرے تمام موضوعات کو کاٹ دیتے ہیں، صرف ایک ہی موضوع ان میں پیش ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے ان کو قطع بھی کہا جاتا ہے۔ اور قطع بذات خود ایک صنف سخن ہے ادب کی، اور وہ الگ سے بھی لکھے جاتے ہیں، الگ سے لکھنے کی اس کی روایت بھی موجود ہے۔ تو قطع بند یعنی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ غزل میں 2 یا 3 اشعار تسلسل کے ساتھ کسی ایک ہی موضوع کو پیش کر رہے ہو تو قطع بند اس کو کہا جائے گا، اور جس غزل میں کوئی قطع ہوتا ہے اس کو قطع بند غزل کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی مکمل تعریف ہے۔ تو اس میں بھی یہ 5واں شعر، 6واں شعر اور 7واں شعر یہ قطع بند کے طور پر جانے جاتے ہیں، یعنی ان تینوں اشعار کا موضوع ایک ہی ہے۔ شعر نمبر 5 دیکھیے، کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لال و زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں۔ اس میں جو بنیادی تصور ہے، بلکہ ہم یوں کہیں کہ ان تینوں اشعار کا جو بنیادی تصور ہے، بنیادی موضوع ہے، وہ بادشاہ کی تعریف ہے، بادشاہ کی ستائش ہے، بادشاہ کی تعریف۔ اور اس میں تعریف کیا کی جا رہی ہے کہ بادشاہ سے مخاطبت ہوتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مجھے کس واسطے عزیز نہیں رکھتے، مجھے پیار کیوں نہیں کرتے، مجھ سے محبت کا اظہار کیوں نہیں کرتے، مجھ سے الفت کا اظہار کیوں نہیں کرتے، پیار اور محبت والا ایک رویہ کیوں نہیں اپناتے، میں لال و زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں۔ یعنی یہ جو لال، زمرد، یہ زر و جواہرات، یہ سونا چاندی، یہ تو آپ کی بادشاہت میں، آپ کے محل میں بکثرت موجود ہیں۔ تو جن چیزوں کی کثرت ہو ان کی ویلیو نہیں ہوتی، ان کی اہمیت نہیں ہوتی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے ہاں لال و زمرد اور زر و جواہر اور سونا چاندی، زیورات وغیرہ ہر چیز کی کثرت ہے، تو لہٰذا آپ ان کو اہم نہیں جانتے۔ تو میں جو ہوں، میں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوں، میں لال و زمرد و زر و گوہر
نہیں ہوں، تو آپ میں انسان ہوں، تو آپ تو ایک انسان سے محبت کرنے والی شخصیت ہیں، تو آپ مجھے کیوں عزیز نہیں رکھتے، یا مجھ سے محبت کا اظہار کیوں نہیں کرتے، یا مجھ پہ نظر التفات کیوں نہیں فرماتے؟ تو ایک طرح سے بادشاہ سے مخاطبت کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میں لال و زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں۔ عزیز ساتھیوں، اس میں ایک اور چیز بھی سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں، دنیاوی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ اس شخص کی ویلیو ہوتی ہے جس کے پاس جاہ و منصب ہوتا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، جس کے پاس دنیاوی طور پر زندگی گزارنے کے لیے عیش و عشرت کا سامان، ہر چیز موجود ہوتی ہے، جس کے پاس دنیاوی کوئی عہدہ ہوتا ہے، اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اس چیز سے قطع نظر انہوں نے انسان دوستی کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے صرف یہی کہا ہے کہ چونکہ آپ کے ہاں لال و زمرد اور یہ قیمتی پتھر اور یہ سونا چاندی زیورات وغیرہ ہر چیز آپ کے پاس چونکہ کثرت سے موجود ہے، اس لیے آپ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، تو میں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوں، میری حیثیت لال و زمرد کسی نہیں ہے، میں انسان ہوں، اور آپ تو انسان دوست شخصیت ہیں، تو آپ مجھے کس واسطے عزیز نہیں رکھتے؟ جی، یہ ہے غزل کا شعر نمبر 5، جس کی ہم نے وضاحت کی، امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ جی، شعر نمبر 6، اور شعر نمبر 6 ہے: رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رتبے میں مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں۔ عزیز ساتھیوں، میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ 5واں 6واں اور 7واں شعر اس غزل کا یہ قطع بند کہلاتے ہیں، اور یہ ایسے اشعار ہیں جن میں ایک ہی موضوع تسلسل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، تو یہ تینوں اشعار قطع بند کہلاتے ہیں۔ اور ان اشعار میں مخاطبت محبوب بھی ہو سکتا ہے اور بادشاہ بھی، لیکن حقیقی معنوں میں یہی ہم کہیں گے کہ ان میں مخاطبت بادشاہ ہی سے ہے۔ تو ان اشعار کی جو خوبی ہے، غزل کے ان 3 اشعار کی جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ اشعار تو بظاہر محبوب یا پھر بادشاہ وقت کی شان میں لکھے گئے ہیں، مگر ہر شعر میں مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنی عظمت کا اظہار کیا ہے، ہر شعر میں انہوں نے اپنی بڑائی بیان کی ہے، اور یہ انداز بیان جو ہے یہ بھی مرزا غالب کا ہی حصہ ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نغز گوئے خوش گفتار، نغز کہتے ہیں اچھے کو، عمدہ کو، یعنی عمدہ گفتگو کرنے والا شاعر جو ہے آج مجھ سا اس زمانے میں نہیں ملے گا، تو وہ اپنی عظمت کا اظہار خود کرتے ہیں۔ تو شعر ہے: رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رتبے میں مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں۔ اب اس شعر میں اگر دیکھا جائے تو بات بادشاہ سے ہی کی جا رہی ہے، بادشاہ سے ہی مخاطبت ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھیں آپ کی راہ میں بچھائی ہوئی ہیں، تو آپ میری آنکھوں پر قدم رکھتے ہوئے تشریف لے جائیے، آپ گزرتے چلے جائیے، اور یہی چیز میرے لیے فخر کا باعث ہوگی۔ لیکن آپ میری آنکھوں سے پرے کیوں جاتے ہیں؟ رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، یعنی بادشاہ سلامت، آپ میری آنکھوں سے اپنے آپ کو دور کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اپنے قدم میری آنکھوں پر کیوں نہیں رکھتے؟ رتبے میں مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں۔ اچھا، یہاں پہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ عظمت اپنی ظاہر کی جا رہی ہے در پردہ یا در حقیقت، تو اب اس میں عظمت کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو مہر و ماہ سے کمتر بھی نہیں سمجھ رہے، وہ کہتے ہیں رتبے میں مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں، کہ میرا رتبہ کسی بھی طور پر مہر و ماہ یعنی چاند اور سورج سے کسی بھی طور پر کم نہیں ہے۔ تو یعنی
اس میں بھی ایک طرح سے اپنی بڑائی بیان کر کے مخاطبت بادشاہ سے کی گئی۔ اب یہ تو ہے اس کا حقیقی مفہوم۔ اگر ہم مجازی کی طرف آئیں، اب کسی محبوب سے اگر مخاطبت ہو، مرزا غالب کے محبوب سے اگر وہ مخاطب ہوں اپنے محبوب سے، تو وہ یہی مطلب اس کا مفہوم پھر ظاہر ہوتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ اس کی ایک عادت ہے کہ وہ انتہائی نخرے والا ہے، یا اس کو اپنے حسن پر ناز ہے، مگر وہ مجھے خاطر میں نہیں لاتا، یہاں تک کہ میں نے اپنی آنکھیں بھی بچھا دیں اس کی راہ میں، مگر وہ میری آنکھوں سے بھی پرے ہو کر گزرتا ہے۔ تو مجازی مفہوم بھی اس میں بیان ہو سکتا ہے، اور حقیقی مفہوم بھی یعنی بادشاہ سے مخاطبت والا بیان ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مرزا اسد اللہ خان خود کہتے ہیں کہ میرا رتبہ، شہرت اور عظمت اس زمانے میں سب سے زیادہ ہے، سب سے بلند ہے، میرا رتبہ مہر و ماہ سے کسی طور کمتر نہیں ہے، اس لیے آپ میری آنکھوں پر اپنے قدم رکھتے ہوئے گزرتے چلے جائیے۔ یعنی بادشاہ سے اس میں بات کی جا رہی ہے، اور بادشاہ سلامت کو چونکہ وہ بہت زیادہ عزت دے رہے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ سورج چاند ستارے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو بالکل اسی طرح میں بھی سورج چاند ستاروں سے کمتر نہیں ہوں، تو آپ میری آنکھوں پر قدم رکھتے ہوئے گزرتے چلے جائیے۔ جی جناب، یہ ہے غزل نمبر 6 جس کی ہم نے وضاحت کی ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ بس سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ مجازی مفہوم بھی حقیقی مفہوم سے ملتا جلتا ہے، اور جو بنیادی تصور میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ بادشاہ کی تعریف بھی ہے اس شعر میں، اور پھر اپنی عظمت کا اظہار بھی ہے۔ جی عزیز ساتھی، شعر نمبر 7: کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ 3 اشعار، شعر نمبر 5، 6 اور 7، یہ قطع بند اشعار ہیں، اور غزل میں یہ تینوں اشعار ایک ہی موضوع کو پیش کر رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ آئے ہیں۔ تو ان اشعار کا موضوع جو ہے وہ بادشاہ کی تعریف ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مرزا اسد اللہ خان غالب نے ان اشعار میں اپنی عظمت اور بڑائی کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ تو اس شعر میں کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں، تو مرزا اسد اللہ خان غالب بادشاہ سے بھی مخاطب ہو رہے ہیں، یعنی اس کا جو حقیقی مفہوم ہے کہ بادشاہ سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ یہی کہتے ہیں کہ آسمان بھی آپ کی عزت و تکریم کے لیے جھکتا ہے، تو میری شہرت اور عظمت بھی آسمانوں کی طرح بلند ہے، لہٰذا مجھے قدم بوسی کی اجازت مرحمت فرمائیے، مجھے اپنے قدم چومنے کی اجازت دیجیے۔ یعنی مرزا غالب بادشاہ سے مخاطب بھی ہیں، اور بادشاہ کی عزت و تکریم کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے قدم بوسی کی اجازت دیجیے۔ شعر دیکھیں کہ کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے، یعنی ایک طرح سے سوالیہ انداز ہے کہ آپ مجھے اپنے قدموں سے دور کیوں رکھتے ہیں، آپ مجھے اپنے قدم چومنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں، یعنی میرا رتبہ شہرت اور عظمت کے لحاظ سے بہت بلند ہے، تو مجھے کم از کم اس بات کی اجازت تو دیجیے کہ میں آپ کے قدموں کو چوم سکوں۔ تو یہاں پہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ایک جو انداز ہے وہ بادشاہ کی تعریف ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ دوسرے مصرے میں کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں، کہ اپنی عظمت کو بھی انہوں نے ظاہر کر دیا۔ یہ تو ہے اس کا ایک حقیقی مفہوم۔ اب ذرا مجازی مفہوم کی طرف آئیے، تو مجازی مفہوم میں ظاہر سی بات ہے کہ مخاطبت محبوب سے ہوگی، تو محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے مان لیا کہ آپ بہت بلند تر ہیں، تو ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اتنی شدید محبت کہ ہم آپ کے قدموں کو چومنا چاہتے ہیں، مگر آپ ہیں کہ آپ ہم سے دور ہی بھاگتے ہیں۔
آپ ہم سے دور ہی رہتے ہیں۔ تو یہ مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ مجھے اپنے قدم چومنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کیا میں آسمان کے برابر نہیں ہوں؟ یہاں پہ مرزا غالب کے عشق کی بلندی کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ میرے عشق کا مرتبہ، میں نے جو آپ سے عشق کیا ہے، یہ عشق کا جو رتبہ ہے یہ آسمانوں سے بھی بلند تر ہے۔ تو عشق کے لحاظ سے میرا چونکہ رتبہ بلند ہے، اس لیے آپ مجھے اپنے قدم چومنے کی اجازت دیجیے۔ تو دونوں طرح کا مفہوم اس شعر کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے، اور مرزا غالب نے یہاں پہ ان دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے، اپنے محبوب سے مخاطبت بھی اور بادشاہ کی تعریف بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عظمت کا اظہار بھی، جو ان تینوں اشعار میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ امید ہے کہ شعر کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ جی، اس غزل کا آخری شعر: غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں، غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا۔ اس شعر میں، یہ شعر چونکہ اس غزل کا مقطع ہے، تو اس مقطع میں بھی جو ایک بنیادی تصور پیش کیا گیا ہے وہ دراصل طنز بر حالت خویش ہے، یعنی اپنی حالت پر طنز کیا گیا ہے۔ اب اس میں یعنی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ دعا کے پردے میں بھی ایک طرح سے شوخی اور طنز کو پیش کیا ہے انہوں نے، مرزا اسد اللہ خان غالب نے۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ دن گئے جب، یعنی اپنے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ وہ دن گئے، وہ دن گزر گئے، وہ پرانے زمانے تھے جب تم یہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی کا نوکر تھوڑی ہوں کہ میں بیٹھا اس کے لیے دعائیں کرتا پھروں اپنے آقا کے لیے۔ اب وہ دن نہیں رہے۔ تو مرزا غالب اپنے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اب تم بادشاہ کے وظیفہ خوار ہو گئے ہو، اور اب ان کے لیے، اپنے بادشاہ سلامت کے لیے دعائیں کرنا تو آپ کا فرض منصبی ہے۔ تو مرزا غالب اپنے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن گئے کہ جب یہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی کا نوکر نہیں ہوں کہ میں اس کے لیے بیٹھا دعائیں کرتا پھروں۔ اب وہ دن ہے کہ آپ، یعنی مرزا غالب اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے، تم بادشاہ کے ملازم ہو، تم بادشاہ کے وظیفہ خوار ہو، اور اب بادشاہ کے لیے دعا کرنا تمہارا فرض منصبی ہے، اور تمہیں دعائیں کرنی ہیں ان کے لیے، بادشاہ سلامت کے لیے۔ تو یہاں پہ اگر ہم پہلا مصرع دیکھیں، غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اس مصرع میں صاف نظر آتا ہے کہ مرزا غالب نے شکر کے پردے میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے، شکایت کی ہے۔ اور وہ شکوہ یا شکایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری آبائی پینشن بحال ہو جاتی تو مجھے بادشاہ کے ہاں سے 50 روپے ماہوار وظیفہ نہ ملتا، یا میں اس پہ مجبور نہ ہوتا کہ میں بادشاہ کا وظیفہ خوار ہوتا، کہ محض 50 روپے ماہوار پر ہی گزارا کرنا پڑتا۔ تو یہاں پہ دیکھیں نا، مرزا غالب کے جو حالات تھے، ان کا بچپن اور جوانی بڑے عیش و عشرت میں گزری، بہت خوشیوں سے گزری، مگر جب ان کے چچا کا انتقال ہوا تو پھر اس کے بعد پینشن کے مسائل کھڑے ہوئے، اور پھر وہ ان کا دور جو ہے پریشانیوں کا شروع ہوا۔ تو پینشن بحال کرانے کے لیے انہوں نے مقدمہ بھی کیا، کلکتے تک کا سفر بھی کیا، لوگوں سے قرض بھی لیا کہ شاید پینشن بحال ہو جائے تو قرض کی رقم جو ہے واپس کر دی جائے گی، مگر وہ بھی نہ ہو سکا۔ تو اپنے گھریلو مسائل بھی تھے، تو بہت کچھ یعنی ان کے ساتھ ہوا۔ مرزا غالب کی زندگی پریشانی میں گزری۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر میری آبائی پینشن بحال ہو جاتی تو پھر یہ ہوتا، اور حسب مرضی مل جاتی پینشن، آبائی پینشن حسب مرضی مل جاتی، بحال ہو جاتی، تو 50 روپے ماہوار ملازمت پر میں
بادشاہ کے ہاں نہ ہوتا، اس 50 روپے ماہوار کی ملازمت کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو در حقیقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقطع میں غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، اس مصرے میں خاص طور پر شکر کے پردے میں بھی ایک طرح سے خدا سے شکایت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو غالب وظیفہ خوار ہو یعنی بادشاہ کے تم وظیفہ کھانے والے ہو، بادشاہ کی طرف سے تمہیں وظیفہ ملتا ہے تو تمہاری زندگی گزرتی ہے، زندگی کے دن گزرتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم بادشاہ کو دعا دو، تمہیں بادشاہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس کی طرف سے تمہیں وظیفہ ملتا ہے تو تمہاری زندگی کے دن گزرتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا وہ کہ تم بھوکے مر رہے ہوتے۔ تو وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں، یعنی اب اپنے ان پرانے دنوں کو بھول جاؤ کہ جب تم یہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی کا نوکر نہیں ہوں، میں کیوں خواہ اس کے لیے دعا کروں۔ تو اب تمہیں دعا کرنی ہے، اب یہ تمہارا فرض ہے۔ جی عزیز ساتھیو، یہ اس غزل کے 5 اشعار تھے جن کی تشریح کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 5 اشعار نہیں ہے، یہ 4 اشعار ہیں جن کی تشریح ہم نے یہاں پہ پیش کی ہے، 5واں، 6واں، 7واں اور 8واں شعر۔ جی جناب، اگلے ویڈیو میں ہم ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ نئی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں، بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔